پہلے یہ جو قانونی معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آنا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ حقائق سے کتنا برعکس ہے؟ جی تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کی تردید یا تصدیق وہ تو خود ہی کر سکتے ہیں، یا جو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے وہی کر سکتی ہے، اسے ریورٹ کر سکتی ہے. لیکن جو میں نے کیس دیکھا، جو اس کے فیکٹس کو دیکھا، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان نیازی صاحب، انہوں نے شہزاد اکبر کے ساتھ مل کر فنڈز کی واپسی سے متعلق کیس کو خفیہ ایجنڈے پہ رکھا ہے. نہیں، دیٹ واز ناٹ پارٹ آف دی ایجنڈا ایٹ دیٹ ٹائم، یعنی کیبنٹ میں ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا. اور پھر وفاقی جو کیبنٹ تھی اسے کہا گیا کہ اس کی آپ مجھے اپروول دیں، یہ اس جو بند انویلپ ہے تو اسے آپ اپروو کریں، جو بھی سمری ہے یا جو بھی اس میں لیٹر ہے یا جو بھی تھا ایشو، تو اسے آپ اپروو کریں. تو اس وقت بھی آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے جو فیڈرل منسٹرز تھے انہوں نے بعد میں بھی کہا کہ ہمیں دکھایا نہیں گیا، اور کچھ نے احتجاج بھی کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتایا جائے اس میں کیا ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی ہیں تو ان کے سامنے شاید ہر ایک کو بولنے کی یا زیادہ احتجاج کرنے کی جسارت نہیں تھی، اور سب نے پھر اسی پہ چپ سادھ لی کہ ٹھیک ہے جی، خان صاحب اگر کہتے ہیں تو کوئی امپورٹنٹ بات ہی ہوگی، اور اس کی سینکشن دے دی، اس کی اپروول دے دی. اب دیکھیں کہ بعد میں پتہ یہ چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ملک ریاض صاحب کو فائن کیا تھا، اور جو پاکستان کی رقم تھی وہاں پہ انگلینڈ میں 190 ملین پاؤنڈ، تو وہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی، وہ ٹرانسفر کر دی گئی بند لفافے میں سینکشن لے کے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں. چونکہ وہ جو فائن تھا، یعنی وہ جو رقم تھی جو پاکستان کو جانی چاہیے تھی، جو پاکستان کی سپریم کورٹ کو جانی چاہیے تھی، وہ انہوں نے گورنمنٹ کو بھجوا دی، گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں داخل کر دی. اس طرح وہ جو ان کے خلاف جو فائن تھا وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا رہا. اور آپ دیکھیے کہ اس کے بدلے میں عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب سے جو مرات لیں، جو انہیں اس احسان کے بدلے میں جو عطیات کی آڑ میں ملک ریاض صاحب نے مادی فائدے اور غیر مادی فائدے پہنچائے، وہ 458 کنال کی اراضی کے ساتھ ساتھ 285 ملین روپے بھی ہیں. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو 285 ملین روپیز دیے گئے، جس میں ملزم جو عمران خان نیازی صاحب شریک ملزمہ ہیں بشرا صاحبہ، وہ اس کے ٹرسٹیز ٹھہرے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کے ٹرسٹیز میں زلفی بخاری بھی ہیں، اس کے ٹرسٹیز میں اس وقت بابر اعوان صاحب بھی تھے، اور اس کے ٹرسٹیز میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے. اب آپ دیکھیے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ انچارج وزیر ہونے کے ناطے انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ایک نیب کا کیس بنتا تھا، کرپشن ہوئی تھی، نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے انگلینڈ کی ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، تو اس نے پروب کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پاکستان کی یا کسی فارن کنٹری کی یہ اماؤنٹ یہاں پہ پڑی ہے. تو وہ انہوں نے تو دیانتداری سے کام لیا، لیکن آگے ہماری بددیانتی دیکھیں کہ اسے کسی اور مد میں ایڈجسٹ کروا کے تو بیل آؤٹ کر دیا گیا ملک ریاض صاحب کو، یعنی بینیفیشری وہ بھی ہیں اس کے. اب اس کے اگر ثبوت کی بات کی جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں یہ پیش کیا، وہاں سے اپروول لی، منٹس اور کابینہ کا فیصلہ موجود ہے. بحریہ ٹاؤن سے عطیات کا جو عمل ہے اور بینک میں بھاری رقوم کی جو منتقلی ہے، زمین کی عمارت اور آلات وغیرہ، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں. این سی اے اور اے آر یو کی پریس ریلیز وہاں پہ موجود ہیں. جو وزیر انچارج ہیں حکومت کے، جو اس وقت شہزاد اکبر صاحب تھے، اور اے آر یو ان کے کنٹرول میں تھا. اور وزیر اعظم کا جو بیان ہے اس وقت کہ وہ بھی کنیکٹ کرتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو بھی، اور ان کی جو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.